بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 6 دا قائد ویژن اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے, یہ چیپٹر نمبر 6 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے اسی چیپٹر کی کوشچن آنسرس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 6 کی ٹرانسلیشن دیکھنی ہے اور اس کے کمپلیٹ کوشچن آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے گھر سے لرن کر لیا ایک بار. دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کمپریشن پیسیجز نمبر 6 اینڈ 7. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ان پیسیجز سے. تو آئیے اس کی ہم کرتے ہیں ٹرانسلیشن. We see a kind of milk in tins. ہم دودھ کی ایک قسم کو ڈبوں میں دیکھتے ہیں. It is powdered milk. اور یہ ایک صفوف قسم کا خشک دودھ ہوتا ہے. All the water in this milk has evaporated. اس دودھ میں سے تمام کا تمام پانی جو ہے وہ ہم نے evaporate آپ کو خراب کے ذریعے اڑ جاتا ہے. When fresh milk stays in the dish for a little while. ایک برتن میں جب ایک تازہ دودھ کافی دیر پڑا رہے, the thick part of the milk comes to the top. اس دودھ کا جو ایک تھک گھنا گہرا جو ہے وہ حصہ اس کی بلائی جو ہے وہ دودھ کی اوپر پہ آ جاتی ہے. It is cream of the milk. یہ دودھ کی کریم ہوتی ہے. From this cream people make butter. اسی کریم سے لوگ مکھن بناتے ہیں. If milk with the cream on it made its powder. اگر اسی دودھ کے اندر کریم کو خشک کر دیا جائے, it is called full cream milk powder. اسے کہتے ہیں full milk cream powder. اس کے بعد ہے when something floating is taken off from the top of the liquid. اگر دودھ کے اوپر سے اس بلائی کو اتار دیا جائے, we say it is skimmed. تو اس کو چھان لیا گیا ہے. When the cream is skimmed from the milk, جب اس دودھ کے اوپر سے کریم کو نکال دیا جائے, the thin milk that stays is called skim milk. دیکھیے جب دودھ کے اوپر سے بلائی اتار دی جاتی ہے تو وہ جو دودھ کہلاتا ہے اسکم ملک. ٹھیک ہے, اسکم ملک از گڈ بٹ اٹ ہیز نو فیٹ ان اٹ. جس دودھ کے اوپر سے بلائی اتار دی جائے وہ دودھ کہلاتا ہے اسکم ملک, اور اس اسکم ملک کے اندر فیٹس نہیں ہوتے. اٹ از ناٹ گڈ فار ایوری ینگ بیبیز. یہ دودھ جو ہے بچوں کے لیے مفید نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے گھر سے اس کی کوشچن آنسرس کرنے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پیسج نمبر 7. حضرت خالد بن ولید was extremely kind-hearted and just to the people. حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ایسے حکمران تھے جو لوگوں کے ساتھ بڑے رحم دل تھے اور منصف قسم تھے. His army has strict orders not to do any harm to the foreigners, aged persons, women, children and other civilians. آپ نے اپنی آرمی کو یہ کچھ احکامات دے رکھے تھے کہ آپ لوگوں نے کسانوں, بوڑھے لوگوں, بچوں, عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا. دے آر دا ریئل اسٹرینتھ آف سوسائٹی, کیونکہ یہی معاشرے کی ایک صحیح طاقت ہے. جسے انہوں نے فرمایا دے شوڈ آلویز بی ٹریٹڈ ود کائنڈنیس اینڈ رسپیکٹ. ان کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی اور عزت سے پیش آنا چاہیے. دس واز سم تھنگ نیو فار دا کنکرڈ پیپل. یہ چیز جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو فتح یاب کیا گیا تھا. who felt very happy, جو بڑا اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کر رہے تھے. The Iranian and Byzantine officers were very kind, very hard of them. ایران کے لوگ اور بازنطینی لوگ جو تھے وہ ان لوگوں میں بڑے قابض تھے اور ظالم تھے. حضرت خالد بن ولید ریٹریٹمنٹ won their hearts. حضرت خالد بن ولید کے اچھے اخلاق نے ان کے دلوں کو جیت لیا. And so much they began to hate their cruel old masters. اس طرح ان کے جو سابقہ جو حکمران تھے وہ ان سے نفرت کرنے لگ پڑے تھے. وہ لوگ جو ہے حضرت خالد بن سے اتنا متاثر ہوئے تھے. تو یہ 2 پیسیجز ہو گئے جو آپ لوگوں نے گھر سے کیا کرنا ہے, اس کو ان کوشچن آنسرس کو لرن کرنا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر نمبر 6 دا قائد ویژن اینڈ پاکستان. دا قائد ویژن اینڈ پاکستان. اس چیپٹر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسلیشن.
تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے ابتدا کی بالکل شروع ہی میں، ٹھیک ہے، پاکستان کی ابتدا کے دور جو تھا بڑا مشکل تھا اور بڑا ہی بدترین گزرا ہے وہ دور۔ اسی دور میں قائد اعظم احمد جناح نے پورے ملک کے دورے کا ذمہ لیا۔ مطلب جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو وہ وقت تھا تو پاکستان کی یہ حالت تھی کہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا تھا۔ تب قائد اعظم نے کیا کیا، پورے ملک کے دورے کا ذمہ لیا۔ ان کا مقصد لوگوں کے اندر جو ہے کیا تھا، ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا تھا۔ نیکسٹ پیسج جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے لاہور میں ایک تقریر میں کہا کام کی زیادتی، دا انارمس، ٹھیک ہے، ڈونٹ بی اوور ود دا انارمٹی آف ٹاسک، کام کی کثرت سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ نوجوان اقوام کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے عزم اور کردار کی طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تعمیر کیا، اپنی قوم کو تعمیر کیا۔ اب آپ خالص مواد سے بنے ہیں جس کو کوئی سنگ نہیں، اپنے اندر اپنا حوصلہ بلند رکھو، موت سے مت گھبراؤ۔ پاکستان اور اسلام کی عزت جانے کے لیے ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے لاہور میں تقریر کے دوران۔ اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان پر پورا عقیدہ رکھیں، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ پیسج نمبر جو سیکنڈ تھا اس میں بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے قائد اعظم کو جدوجہد کا جو سفر جو تھا وہ مسلمانوں کا بطور ایک قوم اتحاد یگانگت کی مرکزی پر مبنی تھا۔ وہ پاکستان کے بارے میں ایسی واضح اصطلاحات میں بات کرتے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ آتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں، سب کنٹیننٹ بر صغیر، انارمٹی زیادتی، جرنی سفر، اسٹرگل کوشش، ہوم لینڈ وطن، ٹرمز اصلاح۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیسیج میں کیا بات کی گئی ہے، پاکستان کے قیام سے 3 سال قبل، پاکستان کے بننے سے 3 سال قبل جو ہے اعلان کیا گیا ہم ایسی قوم ہیں جن کی اپنی ثقافت ہے، تہذیب ہے، زبان ہے، ادب ہے، فنون ہے، نام اور نظام تسمیہ کے نظام ہے، احساسی اقدار اور تناسب ہے، جائز قوانین ہے، اخلاقی ضابطے ہیں، رواج اور جدول ہے، تاریخ اور روایات ہیں، میلان ہے اور خواہشات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا جو رویہ ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے ہندوؤں سے، انگریزوں سے۔ اس کے اندر ٹف ورڈ ڈسٹنکٹیو، نمایاں، کلچر، ثقافت، نومنکلچر، نظام تسمیہ، لیگل، جائز، ایپٹیٹیوڈ، میلان، ایمبیشنز، مقاصد، خواہشات، یہ ٹپیکل ورڈ کی میننگ ہو گئے یہاں پہ۔ نیکسٹ پیسج میں کیا بات کی گئی ہے، پاکستان کے نظریے کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے، مسلمان تھے وہ ایک آزاد مملکت ہے اور ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضبط کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی بھی طرح سے قابل معافی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم پختہ عقیدے اور ایمان والے آدمی تھے، انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی نمودار ہونے والی یہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ مجموعی طور پر معاشرتی اصلاح کرے گی۔ 1945 میں سپٹمبر 1945 میں عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے کو ہر شعبہ میں اپنے آپ اندر ضم کرے، چاہے وہ شعبہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اپنے اندر وہ ضم کر لیتے ہیں۔ لاسٹ پیسج میں کیا بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے ٹپیکل ورڈ دیکھ لیجیے، ایمرجنگ ہوتا ہے نمودار ہونا، آئیڈینٹی شناخت، کولیکٹیو مجموعی طور پر، انڈیویجولی انفرادی طور پر، فنڈامنٹل لازمی بنیادی، یہ چند ایک ورڈ ٹپیکل میننگ کا آپ کو میں نے بتا دیے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ پیسج۔ آج کل قائد اعظم کے پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد اعظم کی اس متحرک قیادت میں کتنی زیادہ کوششیں کی تھیں۔ ہم قائد اعظم کے سنہری دستور کو بھول چکے ہیں۔ کیا تھا وہ سنہری اصول؟ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط۔
پر عمل کر کے موجودہ مستقبل کو پا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو ان کی نصیحت کو بار آور کروا کے ہم اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر انحصار ہے کہ کام کام اور کام، اور ہم ایک یونٹ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے اس یونٹ کی ریڈنگ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے گھر سے اس کے کرنے ہیں کویشچن آنسرز۔ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں آلموسٹ 5 جو ہے لیکچرز، جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 6 کی ڈسکس کی ٹرانسلیشن، کویشچن آنسر، اور ہم نے ڈسکس کیا کمپلیٹ ٹیکسٹ کو۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک ٹینس بھی ہے، اس میں ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یہ آپ کا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرے اسی یوٹیوب چینل پہ یہ میں نے اس پہ ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح آلموسٹ 6 to 7 لیکچرز کو آج ڈسکس کیا ہے۔ پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ تب تک کے لیے کل ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچرز کو، تب تک کے لیے اللہ